الہی حمد سے عاجز تیری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرور اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. انتہائی قابل احترام احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے، اللہ جل شانہ نے یہاں آپ کے درمیان حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. آج یہ موضوع جو ولادت باسعادت کے حوالے سے ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اظہار محبت کے حوالے سے ہے، اور جو ایام ہیں اگر ان کی نسبت سے دیکھیں تو ماہ مبارک ربیع الاول جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ربیع الثانی کی 4 یا 5 تاریخ ہوگی، اور اس حوالے سے اس انعقاد کی ایک خوبصورت انفرادیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، آپ سے جو بحیثیت امتی تعلق ہے، اسے مقید نہیں کیا جا سکتا. اظہار کی نسبت ولادت باسعادت ہو، اظہار کی نسبت ماہ مبارک ربیع الاول ہو، تواریخ کے حوالے سے ہو، وقت یا دن کے حوالے سے، یہ بات حتمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو اظہار محبت ہے، جو اظہار عقیدت ہے، جو رشتہ ہے امتی کا، اسے مقید نہیں کیا جا سکتا، یعنی قید نہیں لگائی جا سکتی. اور یہ اظہار اس ربیع الثانی کے اس پروگرام سے بھی میسر آتا ہے. میں دعا گو ہوں منتظمین کے لیے کہ اللہ کریم ان کی یہ محبت قبول فرمائے. انتہائی مختصر حصہ قرآن کریم سے جو تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اللہ کریم نے مومنین کو تمام مخلوق سے ہٹ کر خاص مخاطب فرمایا. ایک ذات اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے مخلوق ہے. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ ادراک نہیں ہوتا کہ جس زمین پر ہم چل رہے ہیں، اس زمین پر ہمارے ساتھ جو چلنے والی مخلوق ہے، اس کی اقسام کتنی ہیں، اور ہر قسم میں پھر عددی تعداد کتنی ہے، آپ نہیں سوچ سکتے. جس زمین پر ہم چل رہے ہیں، اس زمین کے نیچے کتنی مخلوق ہے، کتنی اقسام ہیں، ان کے عدد کیا ہیں، ہم نہیں جان سکتے. پھر یہ فضاؤں میں اللہ کی کتنی مخلوق ہے، ہم نہیں جان سکتے. پھر ہم مخلوق کو جاندار کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں. جب خالق اور مخلوق کی نسبت سے دیکھو گے تو خاک کا ایک ذرہ بھی تخلیق ہے، اس طرف خالق ہے، اس طرف مخلوق. کسی ایک سوچ، کسی ایک کیفیت کو اگر جانچو گے، ہمارے نزدیک اس کا مقام ہو سکتا ہے، لیکن جب بات یہاں آئے گی تو ایک ذات خالق کی ہے، دوسری طرف مخلوق. تو ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ جب عالمین کی بات آتی ہے تو ہمارے ساتھ ان عالمین میں کتنی اقسام ہیں اور کتنے عدد ہیں. یہ ہماری حیات ختم ہو جائے، ایک کے ساتھ اگر صفر لگانا شروع کریں، اپنا شمار نہ آ سکے. پھر یہ وہ مخلوقات ہیں جنہیں ہم بحث کر رہے ہیں، جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، جنہیں ہم چھو سکتے ہیں.
جنہیں ہم کسی حد تک جانچ سکتے ہیں. کتنی مخلوق ایسی ہے جو غیر مری ہے جسے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. ایک ذات اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے مخلوق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے یہ رحمت للعالمین. اب ایک رشتہ جو رب کائنات نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امتی کا عطا فرمایا ہے، یہاں اسے قرآن کریم مخاطب فرمایا. مخلوق کو مخاطب نہیں فرمایا. مخلوق پر باعث رحمت آپ کی ذات کو بنایا. مجسم رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یہاں اس آیہ کریمہ میں کسی کو مخاطب نہیں فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین، بندے مومن کو. اور کیا فرمایا؟ جو تم پر میرا یہ احسان ہے کہ تمہیں میں سے میں نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، یہ تمام احسانات سے بڑھ کر. عزیز جب بیان کر رہے تھے یا اپنی اس میں دعوت دے رہے تھے تو ان کے اشعار میں ایک شعر تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ کریم کی جو یاد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں نہ مکمل نہیں. اور میں سوچ رہا تھا یہ تو بڑی بات کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نہ ہو تو مجھے بتاؤ تم جانو کیسے کہ ذات اللہ کی کیا ہے؟ یہ نام تجھے کہاں سے نصیب ہوا؟ وہ پہلو تم نے کہاں سے پائے جس سے تمہیں یہ معلوم ہو کہ میرا ہونا کس لیے ہے؟ وہ کیسے جانو کہ وہ رب کائنات جو پروردگار عالم ہے اسے پسند کیا ہے، اسے ناپسند کیا ہے، اس سے پہلے کیا تھا، اس حیات کی جو عظمت ہے وہ کیا ہے، اس کی رخصتی پر کون سے دروازے کھلیں گے، وہ زندگی جو عبد الآباد ہے وہ کیا ہے. میاں کخ نہیں رہے گا، کوئی شناسائی نہیں رہے گی، اپنی مقصد تخلیق سے عاری ہو جاؤ گے. ایک در ہے جو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاں سے رب کائنات نے یہ آشنائی عطا فرمائی. پھر دوسری بات یا پہلو عرض کروں، ایک ہوتا ہے دعویٰ. کوئی کھڑا ہو کر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے. جہاں جس بزم میں وہ دعویٰ کرتا ہے اس کے دعوے کو دیکھنے سے زیادہ اس کی شہادت کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی حقیقت اور سچائی کیا ہے. اس کا انحصار اس کی شہادت پر ہوتا ہے. اور جب یہاں بات آتی ہے اس رشتے کی جو رب کائنات نے ہمیں تمام مخلوقات پر ہم پر جو احسانات فرمائے اس سب سے ہٹ کر فرما یہ جو احسان ہے تم پر تمام احسانات سے بڑھ کر ہے. یہاں اس محبت کا، اس امتی کے تعلق کا اعلان، دعویٰ، اظہار کیا ثابت ہو سکے گا بغیر شہادت کے؟ تو جب شہادت ڈھونڈو گے تو شہادت ہے کیا؟ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہادت ہے. اور اس کا اظہار زبانی نہیں ہے، دعوے تک نہیں رہتا. اس کا اظہار عملی زندگی تک جاتا ہے اور کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں رہتی. جہاں سے وہ عاشق، وہ محبت کرنے والا گزرتا ہے وہ جگہیں وہاں کے معاشرے گواہی دیتے ہیں کہ یہ وہ ہے جسے دعوے محبت محمد رسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیوں؟ اس لیے جب وہ کلام کرے گا وہ سچ بولے گا، جب وہ لین دین کرے گا وہ حق کرے گا، جب وہ تقسیم پر بات کرے گا اپنے پرائے کی تو خواہشات کو نہیں دیکھے گا، اس تقسیم کو دیکھے گا جو خالق نے مقصود اور مخلوق کے مابین فرمائی. حقوق و فرائض کی تقسیم دیکھے گا. اور یاد رکھیے ہم دین اسلام کی دعوت و تبلیغ جو ہے مختلف پہلوؤں سے کرتے ہیں. آج اگر میں آج کے حالات کو دیکھوں تو جماعتی طور پر بے شمار ہے، انفرادی طور پر ہے، جماعتی طور پر بے شمار ہے.
ان جماعتوں میں تقسیم ہو سکتی ہے، دعوت و تبلیغ ہو سکتی ہے، درس و تدریس ہو سکتا ہے، کوئی پہلو جو دعوت کا ہے اس کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ سارے حصے ہیں دین اسلام کی تبلیغ کے۔ اب اسی پہلو کو خوبصورت اور عظیم دیکھنا چاہو، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کی زندگی مبارکہ جو ہیں وہاں سے نظر آئے۔ کیا مجھے دیکھو گے بے شمار تقریر ہوگی، تحریر ہوگی، دعویٰ ہوگا، اسی بات کو وہاں لے جاؤ گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں میں لے جاؤ گے، عملی نمونہ تھے عشق مصطفیٰ کے، اس راہ کے، اس محبت کے، اس دعوے اور اس دعوے کی حقیقت کے وہ سنگ میل ہیں جو قیامت تو قائم ہو جائے گی، ایسا پھر سنگ میل کسی سے عبور نہیں ہو سکے گا۔ ان کی حیات مبارکہ کو دیکھو، زندگی کے معاملات میں سے کون سا معاملہ ہے جو انہیں پیش نہیں آیا؟ وہی مکہ المکرمہ، جیسے ہماری آبادیاں ہیں، ہماری برادریاں اور گھر اور افراد ہیں، ایسے ان کی بھی تھی، حیثیتوں کا فرق تھا، ضروریات زندگی یہی تھیں، خواہشات یہی جو انسانی ہیں، یہی سارا کچھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ان کی کایا نہاں خانے دل سے ایسے پلٹ دی، جان دینی پڑی تو انہوں نے جان دی، جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا۔ گھر بار چھوڑنا پڑا، انہوں نے گھر بار چھوڑا، لیکن دنیا کی دولت کو ٹھوکر کیوں ماری؟ کہ یہ حکم ہے اللہ کا، یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی ضروریات بھی تھیں، وجودی ضروریات بھی تھیں، بھوک، افلاس، نیند، جاگ، کھانا پینا، کوئی ایسا حصہ جو انسانی حیات سے منسلک ہے ایسا نہیں ہے جو آپ کو وہاں نہ ملے۔ تو اس دعوت و تبلیغ کو جب آپ ہم سے اٹھا کر، آج کے اپنے اس وقت سے اٹھا کر، کسی فرد کے نام کو لیے بغیر تمام حصوں سے اٹھا کر وہاں لے جاؤ گے تو کیا سبق پاؤ گے؟ کوئی لمبی تقاریر نہیں ملتی، جلسے جلوس نہیں ملتے۔ کیا ملتا ہے؟ اگر ایک اکیلی ذات بھی ہے تو کیا ملتا ہے؟ کردار۔ جہاں انہوں نے لین دین کیا، جہاں ان کا کوئی برتاؤ ہوا، جہاں وہ بیٹھے، جہاں جس طرح جس کا جو لحاظ انہوں نے کیا، مخلوق کہہ اٹھی کہ یہ کون ہیں؟ اس تلاش کو تو دیکھو، جو دنیا کے لیے گردن اڑا سکتا ہے، مخلوق کی بہتری کے لیے وہ جان دے رہا، یہ کیسی کایا پلٹ ہے؟ یہ وہ شہادت تھی جو اس عظمت کا، عشق مصطفیٰ اور اس عقیدت اور اس لحاظ اور اس امتی کے رشتے کا تقدس تھی، یہ وہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں سے میسر ہے۔ کوئی شے مبہم نہیں ہے۔ آج کا جو علم ہے، شاید آج کا جو علم ہے اس کی حقیقت تو اس کے اندر ہے یا نہیں، لیکن شناسائی کے اتنے پہلو ہیں کہ آپ دنیا کی تاریخ، دین اسلام کی تاریخ، وہ واقعات جو بڑی باریک بینی سے لائبریریوں میں تلاش کرنا پڑتے تھے، آج آپ کو بڑے سہل انداز سے میسر ہے۔ کبھی اپنی تاریخ اٹھا کر تو دیکھو، اس رشتے کو تو ڈھونڈو جو رب کائنات نے تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا کیا۔ اس باریکی کو تو جانچو، اس کا کرم، اس کا احسان مجھے اس قابل کرے کہ میں اس کے حضور سجدہ ریز ہوں، میں اس کے حضور سبحان ربی العظیم عرض کروں، میں اس کے حضور سبحان ربی الاعلی عرض کروں۔ اگر یہ آر ہو، یہ شناسائی نہ ہو تو یہ رکوع سجود بھاری ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کتنا شوق سے نماز ادا کرتے ہیں، کتنی محبوب ہے ہمیں نماز، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی نشانی بتائی، معراج بتائی۔
بنیادی ارکان میں سے کتنی مضبوط ہے ہماری. اسی مسجد میں جہاں ہم نماز فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں اور جتنی جلدی ادا کر رہے ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے شاید دنیا ساری کے معاملات کا انحصار اسی نمازی پر ہے. وہی نمازی جب دروازے پر کھڑا ہوتا ہے وہاں آدھا گھنٹہ گپ میں گزار دے گا، اسے نہیں معلوم. کسی کو کہنے کی نہیں ضرورت، اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت. پھر یہ حصے جو ہیں یتلو علیہم آیاتہ بنیاد ہیں آپ کو عقائد سے جو شناسائی ہے، جو بنیادی ضرورت ہے جہاں سے رشتہ استوار ہوتا ہے. یہ فرائض نبوت میں پہلا فریضہ ہے. اب جو پہلا فریضہ ہے اور جس سے آشنائی بنیاد ہے فرائض نبوت کی، اسے میں اور آپ جانے ہی نہیں. ضروریات دین کو ہم جاننے کی کوشش ہی نہ کریں، کہیں مولانا کا کام ہے، بزرگوں کا کام ہے دین کا پڑھنا پڑھانا. ضرورت پیش آئے گی تو علماء کو بلا لیں گے، فوتگی ہو جائے گی تو جنازہ پڑھا دیں گے، قرآن کا انعقاد ہوگا تو تلاوت کر دیں گے. ان کو ساتھ قبر میں بھی پھر بلا لیں گے تو یہاں جھٹکا لگ جائے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک شے ہے جو ہر ایک کے ساتھ اس کی قبر جائے گی، اور وہ اس کے اعمال ہیں، صالح ہیں یا بد، جیسے ہوں گے اس کے ساتھ جائیں. تو جب اس بنیادی حصے سے جو فرائض نبوت کا پہلا فریضہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، ضروریات دین جاننا ہر ایک کے ذمے ہے. الہی حمد سے ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا. مریضان عشق کا امتحان تو رہے گا. دھوپ بھی چمکے گی، کوہساروں پر دھوپ بھی چمکے گی، کوہساروں پر بادلوں کا سائبان تو رہے گا. بادلوں کا بھی سائبان تو رہے گا. کھلا کریں گے پھول یوں ہی گلشن میں، کھلا کریں گے پھول یوں ہی گلشن میں. بلبل بھی نغمہ خوان تو رہے گا. ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں
رہے گا، رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی، رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی، شور غل بھی یہاں وہاں تو رہے گا، اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر، اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر، پھر وہ سلسلہ امتحان تو رہے گا، ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا، مریضان عشق کا امتحان